کیا یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ دربار علیہ بلاوڑا شریف میں اس وقت ہزاروں کا ایک جمع غفیر ہے. بس ہر صبح میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے, اللہ ہی شفا دینے والا ہے. اور درویشوں کا جو پیغام ہے یا صوفیہ کا پیغام ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ایک امن اور محبت کا پیغام ہے. اور اس محبت کے پیغام میں دربار علیہ بلاوڑا شریف میں ہر مذہب ہر عقائد کے لوگ یہاں پر آ کر حاضری دیتے ہیں. مختلف امراض, مختلف تکلیفوں اور مختلف دردوں میں شامل ہوتے ہیں. آ کر یہاں رب کعبہ کے کرم سے اللہ انہیں شفائیں بھی عطا فرماتا ہے اور ان پہ کرم اور مہربانی فرماتا ہے. درویشوں کا کام ہوتا ہے دھاگے اور سوئی کا, بلکہ کینچی کا کام نہیں ہوتا ہے, کاٹنے کا کام نہیں ہوتا بلکہ جوڑنے کا کام ہوتا ہے. ہمارا تعلق پوری دنیا کے اندر ایک صوفیہ کا کام ہے, کیونکہ حضور پوری کائنات کے لیے, دو جہان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. اور اس رحمت والے نبی کا جب کلمہ بندہ پڑھتا ہے تو پھر کائنات کے اندر وہ امن اور سکون, اگر امن اور سکون کا گہوارہ ہے تو وہ صرف اولیاء اللہ کی پاک سرزمین ہے جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں. کیونکہ صوفیاء کی تبلیغ کے اندر محبت ہے, پیار ہے, امن ہے اور سکون ہے, اور ایک ایسا امن کا درس دیا جاتا ہے جسے انسانیت کو فکر کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹو نہ بلکہ ایک دوسرے کو جوڑو. اور موجودہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے پیش نظر جو دربار علیہ بلاوڑا شریف کا یا میرا پیغام پورے میرے عقیدت مندوں یا امت مسلمہ کے لیے ہے, وہ آپس میں محبت میں رہو, کسی کے لیے برا نہ سوچو. کیونکہ کائنات میں ہر شخص, دیکھیں میں خوبصورت تھی یہاں بات بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بہت مہمان نواز تھے, اتنے بڑے مہمان نواز تھے کہ ہر روز ان کے دسترخوان پر ایک نہ ایک مہمان یا کئی مہمان وہاں ٹھہرا کرتے تھے. تو ایک دن دیکھتے ہیں کہ ایک مہمان ان کے گھر میں آیا, بوڑھا تھا, سفید داڑھی تھی اور بزرگ تھا, سفید داڑھی والا بزرگ تھا بیٹھا. تو ان سے پوچھنے لگا کہ میں مہمان آپ کا بنوں. نے کہا مہمان بنو. انہوں نے جب کھانا آگے رکھا, کھانا جو ہی تناول فرمانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا نام لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. تو وہ آتش پرست تھا, اس نے کہا میرے مذہب اور میرے عقائد نے یہ بات نہیں سکھلائی ہے کہ میں آتش پرست ہوں اور میں اللہ کا نام لوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ گئے, جلال میں آ گئے, اور جلال میں آ کر کہنے لگے تو اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا, تو میرا مہمان کہاں کا ہے. مہمان کو اپنے دسترخوان سے اٹھا لیا اور اللہ کی طرف سے تھوڑی دیر میں حکم آیا ہے ابراہیم علیہ السلام اس کی عمر 100 سال ہے, اور 100 سال میں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر اسے رزق دیتا رہا, تیرا ایک دن کا مہمان ٹھہرا اور تو نے اسے اٹھا لیا. اس لیے دربار علیہ بلاوڑا شریف میں اللہ کی مخلوق سمجھ کر لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے, کسی عقائد پہ لڑ کر نہیں, کسی کو تکلیف دے کر نہیں, کسی کو دکھ دے کر نہیں, کسی کو تکلیف دے کر نہیں, بلکہ اللہ کے بندوں کو, کیونکہ رب کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے, بڑی انس ہے. اور فقیروں کا پیغام ہے کہ محبت جہاں پھیلتی ہے پھر لوگوں کے دل کے اندر دین مصطفیٰ کی شمع اجاگر ہوتی ہے, اور اس طرح حضور کا دین جو ہے وہ پھیلتے ہیں. مختلف مذاہب کے لوگ آئے, ابھی ہمارے پاس دربار علیہ بلاوڑا شریف میں ابھی 3 وہ مذہب کے سکھ ہیں, لیکن وہ عقیدت اور محبت سے آئے ہیں. لوگ کہتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب سے خطیب حسین علی بادشاہ دم کرتے ہیں تو لوگوں کو کیسے فیض ہوتا ہے. یہ دیکھیں, یہی دیکھ کر آئے ہیں, ان سے ذرا پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ٹھیک ہے؟ شکر. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی ہم پشاور سے آئے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ جسپال سنگھ. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم پشاور سے ہیں. کیا نام ہے؟ ساوندر سنگھ. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سر انڈیا سے ہیں, دلی سے. دلی سے آئے جی. ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ رجمیت سنگھ. رجمیت سنگھ جی ہے. سر. آپ کو یہاں پہلی مرتبہ دربار علیہ بلاوڑا شریف آئے ہیں؟ جی سر. جی آپ کو کیسے لگا ہے؟ بہت بڑھیا ہے. یہاں پہ بہت اچھا لگا ہے. یہاں کا جو سسٹم ہے, جو لنگر کا نظام ہے, سب سے پہلے مسافروں کو کھانے کا پوچھا جاتا ہے, چائے پلائی جاتی ہے, لنگر دیا جاتا ہے, اس کے بعد جو ان کا دکھ درد ہے وہ سنا جاتا ہے. یہاں پہ ہمیں بہت اچھا لگا. یہاں پہ بہت اچھا سسٹم ہے یہاں کا. آپ کیا چاہتے ہیں یہاں آئے؟ پہلی زندگی میں پہلی مرتبہ آئے؟ جی فرسٹ ٹائم آئے. تو کس طرح یہاں پہنچے؟ فیس بک کو دیکھا ہے؟ کس طرح؟ فیس بک میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیر صاحب ایسے دم کرتے ہیں, تو ہماری بیسکلی جو والدہ ہے ان کو تکلیف ہے, تو کسی نے بتایا کہ آپ یہاں پہ چلے جائیں, آپ کا جو
تکلیف ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوگا. پیر صاحب دم کریں گے تو اس لیے ہم یہاں پہ آ گئے. تو آپ کوئی اپنا کوئی دربار علی بلاوڑا شریف میں پہلی مرتبہ آئے ہیں, لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, آپ اتنی دور سے انڈیا سے آئے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح کیا دربار علی بلاوڑا یہاں آ کر آپ کو صوفیاء کے مزار میں کیا لگا, اللہ والوں کے مزار میں کیا لگا؟ بہت بڑھیا لگا سر, کیونکہ لوگ بیٹھتے ہیں ایک ہی جگہ پہ, کوئی اس میں اونچ نیچ کا وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں سب ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے لنگر کھاتے ہیں اور سب ایک طرح مل بانٹ کے رہتے ہیں یہاں. بہت بڑھیا ماحول ہے. اچھا دیکھیں, آپ سکھ مذہب کے تعلق رکھنے والے ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, آپ کا یہ یقین ہے کہ یہاں سے شفا ملے گی؟ آپ کا یقین ہے والدہ ٹھیک ہو جائے گی؟ آپ دیکھ لیں بہت سارے عقیدت مند ہیں, اگر سکھ مذہب کے لوگ یہاں آ کر شفا پا سکتے ہیں تو کیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, ان کو تو پھر یقین ہونا چاہیے اگر سکھ مذہب والے لوگوں کر یہاں آ کر اللہ ان کو شفائیں بھی دیتا ہے, کرم اور مہربانی فرماتا ہے. لیکن میں بڑی محبت بڑی بات بتاتا ہوں, کاش ہمارے ایسے لوگ کا معیار گر چکا ہے جو حق کے راستے پر اور سچ کے راستے کو دیکھنے کے باوجود بھی ٹھکراتے ہیں. یہ زندگی میں کوئی پہلی مرتبہ آئے, اس سے قبل دربار علیہ بلاوڑا شریف نہیں آئے, لیکن آج ان کی یہ یہاں ابھی آپ کو دم نہیں ہوا نا, پہلی ابھی دم نہیں ہوا نا, ابھی دم نہیں ہوا. دم ہونے سے پہلے ہی آپ کا کیا یقین ہے کہ آپ کو شفا مل جائے گی؟ جی, ہم نے جو یہاں پہ لوگوں کا ہجوم دیکھا, جو ہزاروں کی تعدادوں میں ہم نے لوگوں کو دیکھا, گاڑیوں کی پارکنگ کو دیکھا, یہاں کا سسٹم دیکھا, تو یہ کوئی خالی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ جو بھی آئے گا شفا لے کے جائے گا یہاں سے. میرا ایک سوال ہے کہ اکثر درباروں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دل کے مریض کے لیے یا فلاں چیز کے لیے, کیا بلاوڑا شریف میں ایک بیماری کے لیے مخصوص ہے یا مختلف بیماریاں ہر بیماری کا علاج ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دربار علیہ بلاوڑا شریف پہ عطائے رسول ہے. میرے پیر و مرشد صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار وہ ہستی ہیں جن کے مزار پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, کہ جنہوں نے ایک دن میں 50,000 بندے کو دم کیا اور رب نے ان کو بھی شفائیں عطا فرمائی. دیکھیں اس وقت نہ فیس بک تھی, نہ نیٹ تھا, نہ جدید دور تھا, لیکن رب کا وعدہ دیکھیں اور رب کیا قرآن دیکھیں کہ رب فرماتا ہے کہ جس بندے سے مجھے محبت ہو جاتی ہے, میں جبرائیل کو کہتا ہوں جا جبرائیل میرے پاس آ, اس بندے سے مجھے محبت ہو گئی, جا آسمانی دنیا میں پھیلا دے اور پھر زمین پہ چلا جا اور میرے بندوں کے دل کے اندر ان کی محبت ڈال دے اور اس محبت میں لوگوں کو اس جگہ پر پہنچا دے. تجھ پہ میں کرم تاکہ ان لوگوں پر میں اپنا کرم اور مہربانی فرما سکوں. دیکھیں آج تو فیس بک ہے, یوٹیوب ہے یا جدید دور ہے, واٹس ایپ ہے, لیکن صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ کے دور میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی. لیکن میں اس اعتقاد اور اس یقین سے بیٹھا ہوں کہ جسے رب بھیجنا چاہے اس کے سامنے اگر سیسا پگھلائی ہوئی دیوار رکھی جائے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جسے رب نہیں بھیجنا چاہے اگر اس کے سامنے پوری کائنات رکھی جائے تو اسے کوئی بھیج نہیں سکتا. بلاتا بھی میرا رب ہے, کرم بھی میرا رب کرتا ہے اور شفائیں بھی میرا رب عطا فرماتا ہے. یہ میرا یقین ہے, میرا اعتقاد ہے, اور میں پوری دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ہمیشہ دنیا کا ہر فرقہ ٹھیک ہے, لیکن سب سے برا شخص وہ ہے جس کے دل کے اندر حسد آ گئی. حسد مند سے بچے. اور دربار علیہ بلاوڑا شریف کے خلاف اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں تو صرف حسد ہے, سچائی کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. اور حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد جب دل کے اندر بخل ہو جاتی ہے تو اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے. تو یہ وہاں سے چل کر سکھ مذہب کے آ گئے ہیں, اور میں بڑے پیار سے, بڑی محبت سے, بڑے اعتقاد سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہاں سے انڈیا سے کوئی آئے ہیں, کوئی پشاور سے آئے, ان کو سکھ ہو کر بھی یہ یقین ہے کہ اس دروازے سے اللہ ہمیں شفا دے گا. تو کیا جناب رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا بندہ اگر کہے یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, تو میرا خیال ہے یہ اس کا دین مکمل نہیں ہے, اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے.